باتیں لے کر، حکمت بھری دانائی کی باتیں. چنانچہ ان کے جو وعظ ہیں وہ بہت ہی حکیمانہ ہیں، حکمت کا بڑا ایک اعلیٰ نمونہ مرقع ہے. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں تم پر واضح کروں بعض باتیں جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، تمہارا جھگڑا ہے اس کے بارے میں کہ حق ہے باطل ہے، تو میں تم پر واضح کروں گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وہی مطالبہ جو ہر رسول نے اپنی قوم سے کیا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا. بندگی اللہ کی کرو، اطاعت میری کرو. یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی بندگی میں شریک کر لو، اللہ کی بھی بندگی کرو اور میری بندگی بھی ساتھ ہی کرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور اس کی مزید وضاحت آگے ہے. ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک اللہ جو ہے وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب. فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو مختلف گروہوں نے ان میں سے اختلاف کیا باہم، بعد میں بٹ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان میں سے بہت سے جو ہیں انہوں نے پولزم اختیار کر لیا اور بہت اختلاف کیا. انہوں نے وہ دین توحید کو جو ہے وہ ایک شرک کا منغوبہ بنا دیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، ان کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، تو کیا آپ وہ انتظار کر رہے ہیں صرف اس قیامت ہی کا کہ آ جائے ان پر اچانک. وهم لا يشعرون، اور انہیں کچھ شعور نہ ہو، انہیں احساس تک نہ ہو، اور جب وہ آئے گی تو وہ اچانک آئے گی. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام دوست اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، سوائے متقین کے. دنیا میں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی دوست تھے بڑے گہرے لنگوٹیے یار، اور وہ جو ہیں جو اللہ کے راستے پر نہیں تھے، وہ دنیا میں جتنے بھی قریب رہے ہوں آخرت میں ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہوں. یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج کے دن تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم رنجیدہ اور غمگین ہوگے. یہ خوف اور حزن جو ہے وہ چھوڑ آئے پیچھے، وہ دور لد گیا، اب بھول جاؤ انہیں. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، لیکن یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور جو رہے فرما بردار، اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے، اسلام پر عمل کرنے والے، پریکٹسنگ مسلمز، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ تم بھی اور تم جیسے اور بھی جو ہیں. ازواجکم کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، جیسا طرز عمل تمہارا تھا اس طرح کے اور لوگ بھی جو بھی متقی ہیں سب کے سب، یا بیویوں کا مفہوم بھی اس میں ہے. تحبرون، خوش و خرم داخل ہو جاؤ، یا یہ کہ تم بہت ہی باعزت طریقے سے اس میں داخل ہو جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے سامنے تشتریاں پیش کی جائیں گی سونے کی، اور پیالے بھی ہوں گے جو سونے کے ہوں گے. وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے اور جس سے آنکھیں فرحت محسوس کریں گی. وانتم فیہا خالدون، اور اب تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے. وتلک الجنۃ التی اورثتموها، اور یہ وہ جنت ہے، وہ بہشت ہے کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا، وہ دین کے لیے جو قربانی اور محنت تم نے کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، اور اس میں تمہارے لیے ہیں بے شمار قسم کے پھل اور میوے. منہا تاکلون، جن میں سے تم کھاؤ گے، انہیں اپنی خوراک بناؤ گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، دوسری طرف جو گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے اور وہ بھی مستقل رہیں گے اس میں. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں پڑے رہیں گے بالکل مایوس ہو کر، آس توڑ کر. کوئی امید، کوئی روشنی کی کرن اب ان کے لیے باقی نہیں ہے. وما ظلمناہم، اور ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا هم الظالمین، بلکہ وہ خود ہی تھے حد سے بڑھنے والے، ظلم زیادتی کرنے والے، اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا انہوں نے.
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے اے مالک، اور یہ اصل میں جہنم کے داروغہ کا نام ہے، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب تیرا رب جو ہے ہمارا خاتمہ ہی کر دے، کسی طرح موت آ جائے اور ہم اس دکھ سے تکلیف سے بچ جائیں۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ جواباً کہیں گے وہ جو داروغہ جہنم ہے کہ نہیں، تمہیں اب یہیں پر رہنا ہے ہمیشہ۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم لائے تھے تمہارے پاس سچا دین، حق، اللہ کا سچا کلام، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناگوار ہی محسوس کرتی رہی، اس کے لیے حق بہت ہی کڑوا محسوس ہوا، بیزار رہی ہے۔ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی ایک بات مقرر کر دی ہے، ٹھہرا لی ہے، طے کر لی ہے، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو پھر ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کے رازوں کو اور سرگوشیوں کو؟ بلا ورسلنا لديهم يكتبون، کیوں نہیں، ہم خوب واقف ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یعنی وہ فرشتے کرامن کاتبین جو موجود ہیں، وہ ان کے پاس ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں ہر چیز کو۔ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی، کوئی واقعی اولاد ہوتی رحمان کے، تو میں پھر سب سے پہلے ہوتا ہوں اس کی بندگی کرنے والا، اس لیے کہ جو اولاد ہے اگر کوئی ہے تو وہ تو پھر اس کے ہم پلہ ہے، ہم کفو ہے، ہم شرف ہے، ہم مرتبہ ہے۔ تو جب اللہ کی بندگی ہے تو پھر میں اولاد کی، وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی، اس کی اولاد جو ہے اللہ کی، وہ اتنی ہی ہمارے لیے قابل احترام اور قابل بندگی ہوتی۔ کوئی امکان نہیں ہے، یہ چیپٹر وہاں پر ہے ہی نہیں۔ سبحان رب السماوات والارض، وہ پاک ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، رب العرش عما یصفون، اور وہ عرش کا مالک ہے اور وہ پاک ہے ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اے نبی ان کو چھوڑیے، انہیں اگنور کیجئے، یہ سخن ترازیاں کرتے رہیں، باتیں بناتے رہیں اور کھیل کود میں مگن رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ دو چار ہوں گے اپنے اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، بالآخر تو وہاں پہنچیں گے، انہیں چھوڑیے، لگے رہیں اپنی باتوں میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے جس کی بندگی آسمانوں میں بھی ہے اور وہی ہے جس کی بندگی زمین میں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین کا معبود کوئی اور ہے، آسمان کا کوئی اور ہے، اسی کی بندگی ہے، وہی معبود ہے، وہی الہ ہے، وہی مختار ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، سب باتوں سے جاننے والا، باخبر۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بہت بابرکت ہے وہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب پر حکومت اسی کی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے، تم چاہو یا نہ چاہو اس کے حضور پہنچنا پڑے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جنہیں اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں وہ ہرگز شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، انہیں کوئی اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر وہ کہ جو حق کی گواہی دیں گے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ ہی اس مقام پر فائز کرے گا، شفاعت کے مقام پر، اور وہ سچ بات کریں گے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا انہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً جواب دیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے پھر ان کی عقلیں اوندھی ہو جاتی ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے رسول کے اس کہنے کی، رسول کی اس بات کی قسم ہے کہ یا رب إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے پروردگار یہ جو قوم ہے یہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ بھی بالکل مکی دور کے آخری حصے کی کوئی صورت ہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وَقُلْ سلام، اور کہیے سلام۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کوئی دیر کی بات ہے کہ حقیقت ان پر کھل جائے گی، ساری بات جو ہے یہ سمجھ جائیں گے۔ سورۃ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔